اگر انسان غفلت والے دل کے ساتھ قرآن پڑھتا رہے تو تلاوت کا اجر تو اس کو مل جائے گا، لیکن ان آیات کے ذریعے جو اصل فائدہ مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آج کے دور کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس کو خلوت میسر نہیں ہے، خلوت نصیب نہیں ہے، انسان کے پاس تنہائی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر ہمارے پر کوئی اثر نہ ہونا، اور جو مرضی آپ ذکر کر لیں، یہ جو ہماری اس وقت کیفیت ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، میرے بھائیوں، اس کا سبب یہ ہے جس انسان کے سامنے میرے بھائیوں زندگی کا یہ لائف سٹائل، یہ چیزیں اس کے اہداف ہوں، اس کے پاس یہ وقت بچے گا ہی نہیں کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچ سکے، اپنی دنیا کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ سوچ سکے۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے اخلاص اور یقین کے بارے میں بات کی تھی، اور آخری مجلس میں ہم نے تفکر کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ تفکر وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو یقین نصیب ہوتا ہے، اور یقین جب انسان کو حاصل ہو تو انسان اخلاص اپنا سکتا ہے۔ جب تک انسان کو یقین حاصل نہ ہو تب تک اس کے لیے اپنی عبادت کو اکیلے اللہ کے لیے خالص کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا یا اللہ تعالیٰ کی آیات جو کہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان آیات سے فائدہ اٹھانا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا کہ جب تک انسان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹ نہ جائے اور انسان غور و فکر کا عادی نہ بن جائے۔ جب تک انسان تفکر نہ کرے اللہ تعالیٰ کی آیات انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ اور پھر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ تفکر 5 طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تفکر انسان سے مطلوب ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات اللہ المنزلہ، جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے غافل دل کے ساتھ، اور وہ ان آیات میں موجود اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں کیا باتیں ذکر کر رہا ہے، ان میں کیا مواعظ ہیں، کیا اسباق ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پچھلی اقوام کے واقعات ذکر کرتا ہے تو ان میں کیا مقصود ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مثالیں بیان کی ہیں تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اگر انسان غفلت والے دل کے ساتھ قرآن پڑھتا رہے تو تلاوت کا اجر تو اس کو مل جائے گا، لیکن ان آیات کے ذریعے جو اصل فائدہ مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ دوسری چیز جس میں تفکر مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، وہ زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، اور سمندر ہیں، دریا ہیں، پرندے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی اور خود ان کی ذات کے اندر موجود نشانیاں۔ تو انسان جب تک ان تمام مظاہر قدرت میں اور اپنے وجود میں غور و فکر کرنے والا نہیں ہوگا تب تک اس کو یہ نشانیاں فائدہ نہیں دیں گی۔ تیسری چیز وہ یہ تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانات میں غور و فکر کرنے والا، وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی مخلوق میں مسلمان بنایا ہے، ایمان اور اسلام کی توفیق دی ہے، کیا میرا استحقاق تھا
کیا میں ڈیزرو کرتا تھا؟ نہیں، بغیر کسی استحقاق کے، خالص اپنے فضل و کرم سے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کے اپنی ذات کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور جن کا تعلق دوسری مخلوقات کے ساتھ ہے، انسان ان میں غور و فکر کرے۔ اور چوتھے نمبر پر انسان تفکر کرے اپنے عیوب میں، اپنی تقصیر میں، اپنی کوتاہیوں میں۔ میں نے اپنے رب کے حق میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، میں نے مخلوق کے حق میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، میں اپنے والدین کے حق میں کتنی تقصیر میں نے کی ہے۔ اور اسی طرح باقی وہ تمام ذمہ داریاں جو اس کے ذمہ عائد ہوتی ہیں، ان میں انسان اپنی تقصیر اور اپنی کوتاہی اس پہ غور کرے، اس میں تفکر کرے۔ اور پانچویں نمبر پر جو تفکر انسان سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بارے میں سوچے کہ اس لمحے اللہ تعالیٰ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، واجب الوقت۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا مجھ سے کیا مطلوب ہے، اس وقت کی عبودیت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ بات پچھلے درس میں ذکر ہوئی تھی کہ ہر لمحے کی عبودیت وہ مختلف ہے، ہر لمحے انسان سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ وہ مختلف ہے۔ تو جو انسان یہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس وقت میرے سے اللہ کا مطلوب کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقصود اور مطلوب کو پورا نہیں کر سکے۔ تو یہ 5 طرح کے تفکر تھے جو انسان سے مطلوب ہیں، جو انسان کو کرنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تفکر پر کون سی چیزیں ہیں جو سب سے بڑی معاون ہیں، جو اس تفکر تک لے کر جانے والی ہیں؟ ان چیزوں میں میرے بھائیوں سب سے اہم، سب سے بنیادی چیز، اور وہ چیز کہ جو آج کے انسان کو نصیب نہیں ہے، وہ چیز جو آج کے انسان سے چھن چکی ہے، وہ ہے خلوت اور تنہائی۔ انسان کے لیے تفکر پر سب سے بڑی جو چیز معین اور مددگار ہے، جو تفکر کرنے پر انسان کے لیے معاون ہے، وہ چیز خلوت ہے۔ اور معاصر انسان کا المیہ یہ ہے، آج کے دور کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس کو خلوت میسر نہیں ہے، خلوت نصیب نہیں ہے، انسان کے پاس تنہائی موجود نہیں۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت انسان باقی مشاغل سے فارغ ہے، اس وقت اس کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے کہ جس نے انسان کی تنہائیوں کو بھی انسان سے چھین لیا۔ اور انسان دوسری مشغولیات میں اتنا مصروف نہیں ہے، شاید دوسری مشغولیات میں اس کے دین اور اس کے ایمان کا اتنا کباڑہ نہ ہو جتنا کباڑہ اس فراغت کی مصروفیت میں ہے کہ جو موبائل میں۔ انسان کے پاس 5 منٹ ایسے نہیں ہیں۔ آپ اپنے بارے میں غور کیجئے، میں نے اپنے بارے میں غور کیا ہے، انسان کے پاس کچھ لمحات کہ جن میں وہ تنہا بیٹھے اور اس میں وہ اپنے نفس کے ساتھ اکیلا ہو اور اس میں وہ غور و فکر کر سکے اپنے عیوب میں، اپنی حالت میں، میں اللہ کے ساتھ تعلق میں میری کیا کیفیت ہے، میری کارگزاری کیا ہے، میری کارکردگی کیا ہے، میرا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، اور میرے اللہ کے مجھ پر کیا احسانات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنا اور وہ تمام چیزیں جو پیچھے ہم نے ذکر کی، ان میں تفکر کرنے کے لیے کیا مطلوب ہے؟ انسان کو یکسوئی مطلوب ہے، وہ یکسوئی، وہ خلوت کہ جس میں انسان تنہا ہو اور کچھ سوچ سکے اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، اور جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں کیا میں اسے پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، میری کیا کارگزاری ہے۔ اس کے لیے خلوت کی ضرورت ہے، اور خلوت ہمارے پاس میسر نہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ خلوت، یہ انسان کی ایمانی تربیت کے لیے، انسان کی ایمانی تیاری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی نبوت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے، وحی کو نازل کرنے سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حبب الی الخلا، تنہائی مجھے محبوب بنا دی گئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ زاد راہ لے کر کئی دنوں کا تو
ہرا کی طرف چلے جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن وہاں پر رہتے تھے. کان یتحنث، غور و فکر کرتے تھے. اس وقت یہ عبادات اس صورت میں نازل نہیں ہوئی تھیں، اس وقت وہی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اس خلوت کی مشق کے ذریعے. کیوں؟ خلوت میں انسان کا نفس، اس کی طہارت ہوتی ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے، اس کا دل اور اس کا نفس وہ بڑی بڑی منازل کے لیے تیار ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک انسان کو خلوت یا تو میسر نہ ہو، اور اگر میسر ہو تو اس خلوت میں وہ تباہیاں اور وہ بربادیاں ہوں جو کہ انسان کی جلوت میں نہیں ہیں، تو ایسے شخص کا نفس وہ کیا کسی بلند چیز کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ یا وہ دن بدن اسفل سافلین کے اندر گرتا چلا جائے گا اور پستیاں اس کا مقدر بنتی چلی جائیں. یہ جو ہماری حالت ہے، بے توفیقی اور دل کا مردہ ہونا اور آنکھوں کا خشک ہونا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر ہمارے پر کوئی اثر نہ ہونا، اور جو مرضی آپ ذکر کر لیں، یہ جو ہماری اس وقت کیفیت ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، میرے بھائیوں، اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. تو سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی وہ چیز جو کہ تفکر میں معاون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خلوت. اسی لیے اپنے لیے کچھ خلوت کے لمحات مقرر کیا، کچھ خلوت کے لمحات کو طے کریں جن میں آپ ہوں اور آپ اپنے ساتھ تنہا ہوں، آپ اپنے نفس کے ساتھ تنہا ہوں اور اپنے نفس سے باہر کھڑے ہو کر اپنے نفس کو مخاطب کریں اور اس کا محاسبہ کریں اور اس کا جائزہ لیں. اے عبداللہ، تجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور تیری کیا کیفیت ہے، اور تیرے دن اور رات کس کام میں گزر رہے ہیں؟ کیا اس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا؟ اپنا محاسبہ کر، اپنا جائزہ لے. تو یہ تنہائی، یہ انسان کے لیے اس کی فلاح اور کامیابی کا باعث بن سکتی ہے. کچھ ماہ پہلے ہم ایک عالم سے ملاقات کے لیے پشاور گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کر. انہوں نے جو ہمیں نصیحت کی وہ یہی نصیحت، انہوں نے کہا کہ انسان کے دن میں کچھ لمحات خلوت کے ایسے ہونے چاہیے کہ جس وقت نہ تو اس کا موبائل اس کے پاس ہو، حتیٰ کہ اس کے علم کی کتابیں جو اس کے پڑھنے کی جگہ ہے وہ جگہ یہ والی بھی نہ ہو، کیونکہ جب انسان کے سامنے کتابیں موجود ہوتی ہیں تو انسان کا ذہن وہ یکسوئی اس کو حاصل نہیں ہوتی، انسان کا ذہن کتابوں کی طرف متوجہ ہوتا. تو انسان کے لیے کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر وہ تنہا اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کر سکے. اور تنہائی کا مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف انسان کے ارد گرد کوئی انسان موجود نہ ہو، مقصود وہ لمحہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ کے ساتھ تنہا ہو اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ ہو. وہ مسجد کا کونا بھی ہو سکتا ہے اور وہ مسجد کی محراب بھی ہو سکتی ہے اور وہ گھر کا کوئی کمرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ ادھر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ آپ کی یکسوئی میں خلل ڈالنے والی، جو آپ کی یکسوئی کو متاثر کرنے والی. تو سب سے پہلا سبب وہ خلوت. دوسرا وہ سبب جو کہ تفکر پر معاون ہے میرے بھائیوں، وہ ہے انسان اپنے آپ کو تفکر کا عادی بنائے اپنی زندگی کے تمام معاملات. آج کل یہ چیز بہت عام ہے، یہ بیماری بہت عام ہے. انسان جو سنتا ہے فوراً اسے مان لیتا ہے، جو دیکھتا ہے فوراً اس پر ایمان لے آتا ہے، جو پڑھتا ہے فوراً اس کی تصدیق کر دیتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چیز کہیں سے آئی اس کو آگے فوراً جو ہے وہ نشر کرتی، بلکہ گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ خبر نشر نہ کی تو پتہ نہیں میرے ہاتھ سے کیا فضیلت چھوٹ جائے. اگر کوئی خبر سچی بھی ہو، مثال کے طور پر کوئی خبر جو آپ تک پہنچی ہے اگر وہ سچی بھی ہو، اگر آپ اسے سب سے پہلے نشر نہیں کریں گے تو کیا مصیبت آئے. اگر وہ خبر سچی ہوگی تو تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، اور اگر وہ جھوٹی ہوگی تو کم از کم آپ تو اس وزر اور اس بوجھ سے محفوظ رہیں گے جو خبر کو آگے نشر کرنے کا بوجھ ہے. لیکن ہم تک جو بات پہنچتی ہے پھر بعض لوگ یہ کہہ کر نشر کرتے ہیں کہ کیا یہ خبر یقینی ہے اور آگے خبر ہوتی ہے.
بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ آپ پوری کائنات کے اندر ہونے والے واقعات کی تصدیق اور تردید کرنے پر آپ کو اللہ نے متعین کی؟ کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنے کندھوں پر ایسا بوجھ اٹھاتا ہے کہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ تو انسان اپنے آپ کو تفکر کا عادی بنائے، ہر وہ چیز جو میں سنوں فوراً سے اس کی تصدیق نہ کروں۔ انسان میں یہ جلد بازی اور انسان میں تحمل مزاجی کا نہ ہونا یہ اصل سبب ہے کہ انسان جو سنتا ہے اس کا یقین کر لیتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کا یقین کر لیتا ہے۔ تو ایسا شخص وہ تفکر کی عادت نہیں کر سکتا، اس کے اندر تفکر کی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو انسان اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ ہر وہ چیز جو میں پڑھوں، ہر وہ چیز جو میں سنوں، ہر وہ خبر جو مجھ تک پہنچے، میں فوری طور پر اس کی تصدیق نہ کروں، بلکہ انسان کے مزاج کے اندر تحمل ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی بات ہوئی ہے، ہاں اس کے اندر غور کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں پر حکم لگانے میں یا واقعات پر حکم لگانے میں یا واقعات کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے میں انسان جلد بازی نہ کرے۔ انسان جو ہے وہ غور و فکر کی اور ٹھہر جانے کی اور کچھ دیر کے بعد کچھ معاملے کو ٹھنڈا ہو لینے تک انسان جو ہے وہ انتظار کرے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے تفکر پر، انسان کی غور و فکر پر تربیت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری وہ چیز جو کہ تفکر پہ معاون ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسے امور کو اختیار کرے کہ جن میں انسان کی اس بات پر تربیت ہو کہ وہ غور و فکر کر سکے۔ مثلا قبرستان کی زیارت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ کیوں ترغیب دلائی ہے؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ اب قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ یہ قبرستان جانا تمہیں مجبور کرے گا اس بات پر کہ تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے مرنا ہے۔ جب انسان قبرستان جائے، وہ جا کر وہاں پر لگے ہوئے کتبے دیکھے، ہر ایک کی ایک تاریخ پیدائش ہے، جیسے ہم سب کی تاریخ پیدائش ہے، اور ہر ایک کی ایک تاریخ وفات بھی ہے۔ اور انسان بعض دفعہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، ہم جنازے پڑھتے ہیں اور ہم لوگوں کی، مریضوں کی زیارت کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے تعزیت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کے نفس میں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ جیسے ہمیشہ میں جنازہ پڑھنے والا ہی ہوں گا، ہمیشہ میں عیادت کرنے والا ہی ہوں گا، اور ہمیشہ میں تعزیت کرنے والا ہی ہوں گا۔ حالانکہ یہ تمام کے تمام لوگ جن کے آپ جنازے پڑھتے ہیں یہ سب بھی یہ سمجھتے تھے۔ تو قبرستان کی زیارت کرنا، اسی طرح مریضوں کی عیادت کرنا، اس میں انسان کے لیے بہت بڑی عبرت ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری، واللہ آپ ہسپتالوں کا چکر لگایا کر۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کے لیے تفکر میں معاون ہے۔ وہ بندہ کہ جس کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، وہ بندہ کہ جو ہسپتال کے بستر پر پڑا زندگی اور موت کی کشمکش میں، کیا آپ میں اور اس میں کس چیز کا فرق ہے؟ آپ کو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اللہ کا کس قدر محتاج ہوں اور مجھے اللہ کی کس قدر ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے تفکر میں معاون بنتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرنا یا سننا اس انداز میں کہ جو تفکر میں معاون ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی تلاوت انسان سنتا ہے، وہ تلاوت، وہ انداز اور وہ قرات انسان کو تفکر کی طرف مائل کرتی۔ اور اسی طرح انسان سفر کرے اس مقصد سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے۔ اور اسی طرح ایک اور بہت اہم چیز وہ ہے کہ انسان تاریخ کا مطالعہ کرے۔ تاریخ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تاریخ کا علم وہ بہت بڑا علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ کے علم کے اندر عبرتیں ہی عبرتیں، غور و فکر کا سامان ہے، تفکر اور تدبر کا سامان ہے۔ تو انسان غفلت والے دل کے ساتھ نہیں، اور صرف لذت اور چسکے کے لیے نہیں، بلکہ تفکر کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے کہ یہ بڑی بڑی اقوام یہ زمین کے اندر اسی طرح موجود تھیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو انسان جو ہے وہ ان اسباب کو اختیار کرے جو کہ تفکر پر معاون ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں میرے بھائیوں ایسی ہیں جو کہ تفکر میں رکاوٹ ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز
یہ بھی جدید دور کے انسان کا المیہ ہے، اور خاص طور پر بڑے شہروں میں رہنے والا، وہ یہ ہے کہ انسان کا مشغول ہو جانا، انسان کا اس طرح مشغول ہو جانا کہ اس کی زندگی میں وہ لمحہ ہی موجود نہیں ہے کہ جس وقت وہ اپنے روز مرہ کے امور کے علاوہ کچھ سوچنے کی صلاحیت رکھ سکے، کچھ سوچ سکے، کچھ غور و فکر کر سکے۔ وہ لمحات موجودہ انسان کے پاس، معاصر انسان کے پاس، جدیدیت کے مارے ہوئے انسان کے پاس وہ لمحات موجود نہیں ہیں۔ وہ سرکل آف لائف جس میں انسان اٹھتا ہے اور وہ گدھوں کی طرح کام میں جت جاتا ہے اور شام کو بستر پر آ کر مردوں کی طرح گر جاتا ہے، اور یہ چکر چلتا جاتا ہے۔ پہلے کیریئر بنانا ہے، پھر شادی کرنی ہے، پھر اولاد کو پالنا ہے، پھر اولاد کی شادیاں کرنی ہیں۔ اس چکر میں انسان داخل ہوتا ہے اور اس چکر سے انسان نکلتا ہے، لیکن جب نکلتا ہے تو وہ جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے۔ کیا جدید دور کے انسان کے پاس وہ لمحات موجود ہیں کہ جن میں وہ بیٹھ کر کچھ اللہ کے بارے میں اور اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کی کارکردگی کے بارے میں سوچ سکے؟ وہ نوجوان کہ ابھی اس کی مونچھیں نہیں آئیں اور ابھی اس کی داڑھی نہیں آئی، اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے فلاں یونیورسٹی تک پہنچنا ہے، اور پھر میں نے ایک کیریئر جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے، اور پھر میں نے جو ہے وہ شادی کرنی ہے۔ اس کے لیے جس انسان کے سامنے میرے بھائیوں زندگی کا یہ لائف سٹائل اور اس سطح کا لائف سٹائل، جس انسان کے سامنے یہ چیزیں اس کے اہداف ہوں، اس کے پاس یہ وقت بچے گا ہی نہیں کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچ سکے، اپنی دنیا کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ سوچ سکے۔ اور اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے لیے ایسے لائف سٹائل مقرر کر لیے ہیں، پیر پریشر میں آ کر اور رشتہ داروں کے پریشر میں آ کر اور سوسائٹی کے پریشر میں آ کر، کہ اس سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک انسان 24 گھنٹے کام کرے، ممکن ہی نہیں۔ یعنی کہ آج کل کے دور میں جو شادی ہے، کیا یہ شادی کرنے کے لیے نوجوان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایک جاب کروں یا میں دن میں 6 یا 8 گھنٹے کام کر لوں اور کافی ہے میری شادی ہو جائے گی؟ اور بعد کے اخراجات اور رشتہ داروں کو دیکھ کر ان کے ساتھ مقابلے کی فضا اور بہت سارے اسباب۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا کچھ خوف کرنا چاہیے واللہ۔ اور یہ مسلک انفرادی نہیں ہے، اور یہ اس مسئلے کی اصلاح بھی فرد نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں آج سے کوشش کرنی ہے اپنی نسلوں کے لیے، اپنے لائف سٹائل کو کچھ انسان سادہ کر لے، کچھ انسان اس مصیبت سے باہر نکل آئے کہ لوگ کیا کہیں گے اور رشتہ دار کیا کہیں گے۔ واللہ العظیم، لوگوں کی اکثریت کی محنت، جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، وہ رزق حلال کمانے یا اپنے گھر والوں کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، وہ رشتہ داروں کا منہ بند کرنے کے لیے ہے، وہ اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے اور مینٹین رکھنے کے لیے ہے جو ہمارے دماغوں کے اندر موجود ہے۔ کیا وہ شخص جس کی زندگی میں جمعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے، نماز تو چھوڑ دیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں کیونکہ رزق حلال کمانا عین عبادت؟ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالنا ہے یا ان کے پیٹ کو ہم نے پیسوں سے بھرنا ہے؟ تو اسی لیے یہ المیہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس طرح مشغول کر لیا ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کا وقت باقی نہیں رہا۔ یہ پہلی رکاوٹ ہے تفکر میں۔ دوسری رکاوٹ وہ ہے کثرت مخالطۃ الناس، لوگوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اختلاط، ضرورت سے زیادہ خلط، لوگوں کے ساتھ اختلاط۔ کیوں کہ انسان کے پاس اگر کچھ فراغت کا وقت بچا تھا تو وہ انسانوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مخالطت، اس نے جو ہے وہ وقت جو ہے وہ لے لیا۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کے ساتھ مخالطت، لوگوں سے بالکل جدا ہو جانا یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ مخالطت اور لوگوں کے ساتھ اختلاط کا حد سے بڑھ جانا جو انسان کو ضروری چیزوں سے غافل کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اکثر لوگوں کے ساتھ جو مخالطت ہے، لوگوں کے ساتھ جو اکثر مکس اپ ہونا ہے، اس کے اندر نقصان۔ انسان غیبت کرے گا،
کسی کی غیبت سنے گا، کسی کی برائی دیکھے گا، کسی کی برائی سنے گا، کوئی ایسی بات کرے گا جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہوگی۔ اکثر مصیبتیں اس وجہ سے۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا اختلاط، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خیر والے لوگوں کے ساتھ، شر والے لوگوں کے ساتھ نہ ہو، اور پھر یا تو وہ فائدہ دینے کا اختلاط ہو جس میں وہ کسی دوسرے کو فائدہ دے، یا وہ فائدہ لینے کا اختلاط ہو کہ وہ ملاقاتیں کہ جن میں انسان کوئی فائدہ حاصل کرے۔ رہا وہ اختلاط اور لوگوں کی وہ مجلسیں کہ جس میں نہ انسان ایک فائدہ دینے والا ہے نہ فائدہ لینے والا ہے، اور لہو و لغب کی مجلسیں ہیں اور گپ شپ ہیں اور فساق و فجار کی باتیں ہیں، اور تو انسان کو یہ مجلسیں اس کے اعلیٰ مقصد سے غافل کر دیتے۔ اور تیسری چیز جو کہ انسان کے تفکر اور تدبر میں رکاوٹ ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ انسان ظاہر دین ہو، اس کی نگاہیں صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنے کی عادی، وہ چیزوں کی حقیقت کو دیکھنے کا عادی نہ ہو، وہ چیزوں کے مظاہر کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہو، وہ چیزوں کی ظاہری چمک دمک سے مرعوب ہو جاتا ہو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب، ویسٹ اور ویسٹرن کلچر اور مغربی دنیا کی چکا چوند یہ حقیقی ترقی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھا مغرب جو ہے وہ مسلمانوں سے کتنا بہتر ہے، اور وہ یہ خواب بنتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ کون سا وہ وقت ہو کہ جب ہمیں ان ممالک کا پاسپورٹ مل جائے، یا جب ہم جو ہے وہ اس زمین پر قدم رکھیں تو قدم رکھتے ہی سر بسجود ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نگاہوں میں وہ ظاہری چکا چوند اور وہ ظاہری مادی ترقی اس نے ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ حقائق کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ ان معاشروں کی حقیقت کیا ہے۔ کفر کی بنیاد پر قائم یہ معاشرے، ادھر صرف اعتقادی تباہی نہیں ہے، ادھر اخلاقیات کی تباہی ہے، ادھر خاندان کی تباہی ہے، ادھر عفت و پاک دامنی کی تباہی ہے، ہر قسم کی تباہی وہاں جمع ہے۔ تو جو انسان صرف یہ دیکھ کر کہ کوئی چاند پر پہنچ گیا ہے یا کسی نے کوئی مشین بنا لی ہے، یہ سمجھے کہ یہ کائنات کا سب سے افضل انسان، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص صرف ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہ حقائق تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ تیسری وہ رکاوٹ ہے کہ جو انسان کو تفکر سے روک دیتی، اور یہی معاملہ اس شخص کا ہے، یعنی کہ مظاہر سے متاثر ہو جانا یا انسان کا صرف مظاہر کو سنوارتے رہنا۔ اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی ساری توجہ تجوید کو بہتر کرنے پر ہوتی، الفاظ کی ادائیگی کو سنوارنے پر ہوتی، اور مقامات اور لہجے اور نغمات، اس کی ساری توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے۔ کیا یہ چیزیں اہم نہیں ہیں؟ کیا تجوید اہم ہے یا نہیں ہے؟ تجوید کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن انسان اس چیز میں مشغول ہو کر حقیقی مقصد کو چھوڑ دے۔ ایک انسان قرآن کی تلاوت کرے اور اس کی ساری توجہ ان ظاہری چیزوں کو سنوارنے پر ہو، اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بعض حسن قرات کی محفلوں میں دیکھیں گے کہ قاری، خاص طور پر مصری قاری، جو محفل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے سگریٹ پیے اور جو بے نمازی ہو اور جس کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال نہ ہو، وہ جہنم کی آیات پڑھتا ہے اور سامنے والے جھومتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری توجہ کلام اللہ پر نہیں ہے، کلام باری پر نہیں ہے، صوت قاری پر ہے۔ قاری کی آواز پر وہ جھوم رہے، قاری کی آواز کے زیر و بم اس کو گھما رہے۔ اس کلام کا معنی کیا ہے اور اللہ نے اس کلام کو کس مقصد کے لیے نازل کیا تھا، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں، نہ پڑھنے والے داڑھی منڈے کو اور نہ سامنے بیٹھ کر جھومنے والے۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے کہ انسان کی نگاہ صرف چیزوں کے ظاہر تک محدود۔ اور اسی طرح ایک اور بہت بڑا سبب جس میں میں بھی مبتلا ہوں، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، وہ یہ ہے کثرت سے کھانا، کثرت الاکل۔ یہ زیادہ کھانا میرے بھائیوں، اور پیٹ بھر بھر کر کھانا، اور بغیر بھوک کے کھانا، اور زبان کے چسکے کی وجہ سے کھانا، یہ انسان کو تفکر سے روک دیتا ہے۔ وہ انسان کوئی بڑی بات نہیں سوچ سکتا کہ جس کا پیٹ ہر وقت بھرا ہوا، وہ شخص اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہا سکتا کہ جس کے پیٹ نے بھوک کا مزہ نہیں چکھا۔
اور اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو انسان جو قرآن پڑھتا اور سنتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کی لذت اور قرآن مجید سے معانی کا استخراج اور قرآن مجید کے اندر تفکر اور تدبر سب سے زیادہ انسان کب کر سکتا ہے، کب کرتا ہے؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ یہ صرف ایک مہینے کی وہ بھوک ہوتی ہے کہ جس میں افطاری میں ہم اس کی کسر نکال لیتے ہیں، اس کے باوجود یہ بھوک انسان پر اثر کرتی ہے، انسان کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ایک تو ہمیں نفلی روزوں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان ان احادیث کو بار بار دہرائے کہ جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم کھانے کی ترغیب دلائی۔ ما ملا آدمی وعاء شر من البطن، کسی شخص نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ اور کئی احادیث ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم کھانے کی ترغیب دلائی، اور یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جن میں آخرت کا فائدہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے ہماری دنیا کا اور زندگی کا فائدہ ہے، ہمارے جسموں کا فائدہ ہے، ہماری جو زندگی اور ہماری جو صحتوں کی بربادی ہے اس کا علاج ہے اس میں۔ تو زیادہ کھانا بھی کیا ہے؟ زیادہ کھانا بھی انسان کو تفکر سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ تفکر جب انسان کرتا ہے تو یہ بات ہم نے پہلے کی ہے کہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے ثمرات، دنیا و آخرت کی ہر خیر وہ تفکر کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے بارے میں غور و فکر کرے گا، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرے گا، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، پھر اس کے مقابلے میں جب وہ اپنے عیب اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے گا تو انسان اللہ سے استغفار کرے گا، انسان یہ جان لے گا کہ میں اللہ کے حق میں نے کتنی کوتاہی کی ہے۔ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے حسرت اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔ تب انسان کہے گا ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی، اے اللہ تیری نعمتوں کا میں نے اعتراف کیا اور پھر اپنے گناہوں کو دیکھا تو اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کیا، تو مجھے معاف کر۔ یہ انسان تب کرے گا جب انسان غافل دل والا نہیں ہو۔ بعض اہل تفکر کے واقعات میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ جب انسان کا دل غافل نہ ہو تو معمولی چیزیں بھی انسان کو بلند مقاصد کی طرف متوجہ کر دیتی، اور جب انسان کا دل غافل ہو، آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور جنازے میں شریک ہو کر وہ آپس میں قہقہے لگاتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں اور کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ منظر اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میت کی تدفین کی جا رہی ہوتی، میت کی تدفین کی جا رہی ہے، بعض لوگ سائڈ پہ کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کاروبار کے بارے میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ منظر میں عبرت موجود ہے لیکن وہ دل موجود نہیں ہے جو عبرت لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ نے اپنے بعض ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان سے کہنے لگے اینا بلغتا، کہنے لگے حضرت آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا الصراط، میں پل صراط پہ پہنچا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس مرحلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ بعض لوگ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ انہوں نے کہا التفکر والاعتبار، وہ غور و فکر کرتے تھے اور عبرت حاصل کرتے تھے، اکثر ان کی جو بڑی عبادت تھی وہ غور و فکر کی عبادت۔ ایک بہت بڑے عابد سری السقطی وہ کہتے تھے کہ انی لانظر الی انفی کل یوم مرارا مخافۃ ان یکون وجہی قد اسودا، کہتے تھے میں دن میں کئی مرتبہ شیشہ لے کر اپنے چہرے کی طرف یہ سوچ کر دیکھتا ہوں کہ کہیں اللہ نے میرے چہرے کو سیاہ تو نہیں کر دی، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرے چہرے کو مسخ تو نہیں کر دی۔ ہم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کبھی یہ فکر لاحق نہیں ہوتی۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر مجھے کوئی جانتا نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے یہ خوف ہے کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو یہ نہ ہو کہ قبر مجھے باہر پھینک دے اور قبر مجھے قبول کرنے سے انکار کر دے اور میں سب لوگوں میں رسوا ہو جاؤں۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ ایسی جگہ پر موت دے جہاں پر مجھے کوئی جانتا نہ ہو۔ کیا ان لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے
نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے جتنے بھی گناہ تھے ان کے بارے میں سوچتے تھے۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، صبح گناہ کرتے ہیں، شام تک بھلا دیتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حق میں کیا کیا کوتاہیاں کی۔ اسی طرح اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بہت سارے واقعات، کئی مرتبہ وہ رات کو اٹھ کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو اٹھ کر رو پڑے۔ ان کی بیوی فاطمہ نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ کہنے لگے کہ اے فاطمہ، مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر دے گا اور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا، ایک گروہ جہنم میں پہنچ جائے گا، کیونکہ ٹھکانے تو یہی دو ہیں۔ میں یہ سوچ کے رو دیا کہ ان دونوں میں سے میرا ٹھکانہ کون سا ہو، میں کون سے گروہ میں ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ سوچا کرتے تھے۔ ایک اور صالحین میں سے ایک شخص، ان کے گھر کا چراغ بجھ گیا، تو چراغ کو جلانے میں کچھ دیر ہو گئی، تو جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ چراغ کے بجھنے پر رو پڑے؟ کہنے لگے کہ انی اذا فقدت السراج ذکرت ظلمت القبر، جب سراج موجود نہ ہو، جب چراغ بجھ جائے اور اندھیرا ہو جائے تو مجھے فوراً سے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اندھیرا فوراً سے مجھے اس اندھیرے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، مجھے وہ یاد آ گیا اور میں رو پڑا۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جب انسان کا دل میرے بھائیوں زندہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اسی طرح صالحین میں سے ایک شخص، وہ تندور پر گیا اور تندور پر جا کر روٹی بنتے ہوئے دیکھنے لگا، اور جب تندور کو بھڑکتا ہوا دیکھا تو اس منظر نے ان کو جہنم کی یاد دلا دی، اور وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو۔ اور جب ان کو ہوش میں لایا گیا، ان سے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے تندور کو بھڑکتے ہوئے دیکھا تو میرا ذہن ان آیات کی طرف چلا گیا کہ جن میں اللہ رب العزت نے جہنم کا بھڑکنا بیان کیا۔ یعنی کہ بعض دفعہ انسان کا دل اگر زندہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی چیزیں اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اور اگر انسان غافل ہو، اس کا دل جو ہے وہ تفکر اور تدبر کی نعمت سے محروم ہو، تو بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں وہ انسان کو متوجہ نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب زلزلہ آیا، 2005 کا زلزلہ، 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ، کئی ایسے گروہ تھے جو ان علاقوں سے، میدانی علاقوں سے کشمیر چلے گئے، دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ کیوں؟ گھروں کو لوٹنے کے لیے، اور ملبے میں دبی ہوئی خواتین کے زیورات اتارنے کے لیے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ وہ دل ہیں کہ جو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر ان کا دل اور شر پر مائل ہو گیا، انہوں نے اس کو ایک موقع سمجھا مزید اللہ کی نافرمانی کرنے۔ تو میرے بھائیوں، اصل مصیبت وہ دل کی مصیبت، اور اصل اصلاح وہ دل کی اصلاح ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں غافل دل نہ بنائے، ہمیں وہ شخص نہ بنائے گا جس کا دل مردہ ہے، غافل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر کسی قسم کی عبرت لینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تفکر اور تدبر کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔